اذان دے رہا ہے کوئی، اذان کا مذاق اڑا دیا کسی نے، اذان کی توہین کرنا کفر ہے۔ مسائل آپ کو پتہ نہیں ہے جناب، آپ دنیاوی جو کہ پڑھائی پڑھ کے اپنے آپ کو اتنا شانہ سمجھ رہے ہو کہ آپ دین کو جو کہ حقیر سمجھ رہے ہو، آپ دینی تعلیم کو حقیر سمجھ رہے ہو، اور اس چکر میں جو ہے اپنی زبان سے آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا ایمان یوں چلا جا رہا ہے، آپ کو خبر تک نہیں پڑ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد کے اندر آتے ہی نویت سنت الاعتکاف، یہ اعتکاف کی نیت آپ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے مسلسل نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہیں گی، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں کچھ کام کرنا نہیں ہے، اگر آپ صرف اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے بھی رہے ہیں تب بھی جو کہ نیکیاں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ نبی کریم رؤوف رحیم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے ایک درود پاک کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جسے مل جائے گا یقیناً وہ بہت ہی آرام میں ہوگا۔ کہ آج جب بندے پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بندہ کسی معاملات میں پھنس جاتا ہے، بے برکتی کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر کاروبار میں نقصان کا معاملہ ہوتا ہے، بیماری کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر اور کوئی جو کہ مسائل ہوتے ہیں، تو بندہ اللہ عز و جل کی طرف جو کہ راغب ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، خوب گڑ گڑاتا ہے، اور جب اللہ عز و جل اس کی اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس مسائل کو حل کر دیتا ہے، تو یہی بندہ اللہ عز و جل کی ناشکری کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو آج ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہر طرف ناشکری کا معاملہ ہے، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر جو کہ ہم ناشکری کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی یا پھر کاروباری نقصان ہو گیا، تو ہم جو ہے بجائے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے، ہم لوگوں کے سامنے جو کہ اس کا اظہار کرتے ہوئے اور ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے جو کہ نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی نصیحت آمیز ایک واقعہ، عبرت انگیز ایک واقعہ ہے، اس کو ہم سنتے ہیں، اور اللہ کرے جو کہ ان واقعات کو سننے کے بعد، واقعات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے جو کہ ذہنوں کو تبدیل کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو جو ہے نافرمانیوں سے ہٹا کر اللہ عز و جل کی فرما برداری کی طرف ابھارتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو نقل فرمایا تاکہ بندے جو ہے ان کو سن کر کے جو ہے اپنی لائف سٹائل چینج کریں، اپنی زندگی جینے کا انداز بدلیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی بتائیں۔ 3 لوگوں کا یہ واقعہ ہے۔ ایک ہے کوڑی، جس کو کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، سفید داغ کی جس کو کہا جاتا ہے بیماری ہے، کوڑ کی بیماری۔ دوسرا ہے گنجا، اور تیسرا ہے اندھا۔ یہ کوڑی، گنجا اور اندھا، ان تینوں کا جو کہ واقعہ ہے، آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتہ ان تینوں کے پاس باری باری جاتا ہے۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس یہ فرشتہ جاتا ہے اور اس کوڑی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، اپنے بارے میں تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ کوڑی کہتا ہے کہ میری اسکن خراب ہے، میرے جسم پر سفید داغ ہیں، کوڑ کے داغ ہیں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں مجھ سے، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ اللہ میری جو ہے اس جلد کو، اسکن کو اچھا کر دے، صاف ستھری کر دے، لوگوں کی طرح جو ہے میری اسکن بھی، میری جلد بھی، میری چمڑی بھی اچھی ہو جائے۔ تو وہ فرشتہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرماتا ہے، تو اس کوڑی کی جو ہے وہ جلد، وہ اسکن جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ فرشتہ اس
کہ جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کی جسم کی جو کہ چمڑی جو ہے اچھی ہو جاتی ہے، اس کا کوڑ کا جو ہے مرض دور ہو جاتا ہے، وہ کوڑی جو ہے اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ تجھے دولت میں کیا پسند ہے، دولت میں تجھے کیا پسند ہے؟ تو وہ کوڑی یہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ کی دولت پسند ہے، اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتہ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کی اس خواہش کو پوری فرما دے۔ اللہ عز و جل اور اس کو جو کہ ایک اونٹ دے دیا جاتا ہے اور اس میں برکت کی دعا کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ فرشتہ اسے ایک اونٹ دے دیتا ہے اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ برکت کی دعا کرنے کے بعد ان کے اونٹوں میں جو کہ برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اونٹ کی جو کہ نسلیں بڑھنے جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ کوڑی جو ہے یہ اچھا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کافی مال و دولت جو کہ جمع ہو جاتی ہے، وہ بڑا جو کہ مالدار بن جاتا ہے اس اونٹ کی وجہ سے، اونٹ کی وجہ سے۔ اب وہ دوسرے شخص کے پاس پہنچتا ہے جو کہ گنجا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے تیرے لیے کیا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے سر پر جو ہے یہ خوبصورت بال آ جائیں، بال اگ جائیں، کہ لوگ جو ہے میرے گنجے پن کی وجہ سے میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور مجھ سے جو ہے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ تو فرشتہ جو ہے اس کے بھی سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل جو ہے اس کے خوبصورت بال جو ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتہ اسے پوچھتا ہے کہ تجھے دولت میں کیا پسند ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے گائے پسند ہے، مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتہ اسے گائے دیتا ہے اور برکت کی دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے جانوروں میں برکت عطا کر دیتا ہے، اتنی برکت عطا کر دیتا ہے کہ وہ گنجا شخص بھی جو ہے مالدار ہو جاتا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں جلدی جلدی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر تیسرے شخص کے پاس وہ بندہ آتا ہے جو کہ اندھا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، اس اندھے کے پاس آ کر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے لیے کیا پسند ہے؟ تو وہ اندھا کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں بینا ہو جاؤں، میں ابھی نابینا ہوں، اندھا ہوں، میری آنکھیں آ جائے، مجھے دکھنا شروع ہو جائے، مجھے نظر آنا شروع ہو جائے، بس یہی میرے لیے جو ہے بہت اچھا ہے، میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ فرشتہ جو ہے اس کے لیے دعائیں فرماتا ہے، اللہ عز و جل اس اندھے کو بھی جو ہے اس کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے، اس کو بینائی عطا فرماتا ہے۔ فرشتہ اس اندھے سے پوچھتا ہے کہ تجھے دولت میں کیا پسند ہے، مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ تو وہ تیسرا شخص، اندھا شخص جو کہ اب دیکھنے والا بن چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں پسند ہے، مجھے بکریاں پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ جو کہ اسے بکری عطا کرتا ہے، اسے بکری دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اس کے لیے بھی برکت کی، اور اس کی بھی بکریوں میں جو کہ برکتیں شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو کہ وہ شخص بھی جو ہے مالدار ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ عز و جل نے اپنے ان تین بندوں کی آزمائش کا ارادہ کیا تھا، تو اب جو ہے آزمائش کے طور پر وہی فرشتہ اس کوڑی کے پاس کچھ عرصے کے بعد اسی کی شکل میں، پرانی شکل میں جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے وہ کوڑی پہلے ٹھیک ہونے سے پہلے دکھتا تھا کوڑی کی صورت میں، فرشتہ اسی کی صورت اختیار کر کے اس کوڑی کے پاس جو کہ اب اچھا ہو چکا ہوتا ہے، مالدار بھی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اللہ عز و جل نے تجھے بھرپور مال عطا فرمایا ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، جس نے تجھے اچھی جلد عطا کی ہے، تو پہلے کوڑی تھا لیکن تجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جلد عطا کی ہے، تجھے اس اللہ عز و جل کے ذات کی قسم اس کا واسطہ مجھے کچھ مال عطا کر دے۔ تو وہ کوڑی یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، تجھے کس نے کہا کہ میں پہلے کوڑی تھا اور میں پہلے غریب تھا؟ میں تو پہلے سے اچھا ہوں، اور یہ جو مال ہے یہ میرا خاندانی مال ہے، یہ میرا خاندانی مال ہے۔ تو اس کوڑی نے جو ہے اللہ عز و جل کی کیا کی؟ ناشکری کی۔ اب اس کے بعد فرشتے نے جو کہ دعا کی کہ اللہ عز و جل اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب وہاں سے جو ہے وہ نکل گیا۔ اب فرشتہ آتا ہے گنجے کے پاس اسی کی شکل میں جو پہلے گنجا ہوا کرتا تھا، اس کے پاس آ کر فرشتہ وہی سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، زیادہ راہ نہیں ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے جو کہ خوبصورت بال عطا کیے، مال عطا کیا، مجھے کچھ مال عطا کر دے۔ تو وہ شخص بھی اسی طرح جھٹلاتا ہے کہ میں تو پہلے سے جو کہ بالوں والا ہوں، میں پہلے گنجا وغیرہ نہیں تھا، میں پہلے سے ہی میرے پاس خوبصورت بال ہیں اور مال و دولت بھی یہ میری خاندانی ہے، یہ میراثی ہے، یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس نے بھی جو کہ اللہ عز و جل کی ناشکری کی، فرشتے نے اس کے لیے بھی جو ہے دعا کی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب وہ فرشتہ پہنچتا ہے تیسرے بندے کی جو ہے آزمائش لینے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کا ایگزام لینے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ تیسرے شخص کے پاس جو کہ پہلے اندھا تھا اب دیکھنے والا ہو چکا ہوتا ہے، مالدار ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اندھے کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اس ذات کی قسم، میں مسافر ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے آنکھیں عطا کی، جس نے تجھے مال عطا کیا، کچھ حصہ مجھے بھی جو ہے دے دے تاکہ میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ اب وہ اندھا کہتا ہے کہ واللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑا کروڑا احسان ہے، تو نے حق فرمایا،
میں پہلے اندھا تھا، میں پہلے غریب تھا، اندھا تھا، لیکن میرے رب نے جو کہ مجھے روشنی عطا فرمائی، مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، اور اسی نے جو کہ مجھے یہ ساری مال و دولت جو کہ عطا فرمائی۔ تجھے جتنا چاہے لینا ہے تو جتنا چاہے لے لے، اور اپنے سفر کے لیے جو کہ تو استعمال کر لے۔ اب فرشتہ جب یہ سنتا ہے تو فرشتہ جو کہ پھر اپنی اصل شکل میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، مجھے تم تینوں کا جو کہ امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ افسوس تیرے دو دوست وہ کوڑی اور وہ گنجا اپنے امتحان میں جو کہ فیل ہو چکے ہیں، اپنی آزمائش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل ان دونوں سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور سن، اللہ عز و جل کی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، تو نے اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اپنی حالت کو تو بھولا نہیں، اور اللہ عز و جل کی جو کہ ملنے والی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کا تو نے شکر ادا کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اور برکت عطا کی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، یہی معاملہ ہے آج۔ ان واقعات میں جو کہ ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ دیکھیے آج ہوتا یہی ہے، ہم کسی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت آ جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے۔ کیا کئی ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے جو پہلے غربت کی اپنی زندگی بتا رہے تھے، پہلے غریب تھے، بولتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ کہ پہلے ہم بہت غریب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہم کو نوازا، ہمارا کاروبار بڑھا، ہماری جو ہے مجھے نوکری لگ گئی، بیٹے کو نوکری لگ گئی، یا پھر اور کوئی جو کہ معاملہ ہو گیا، تجارت میں برکت آ گئی، یا پھر جو بہت دنوں سے بہت سالوں سے ہمارے زمین و جائیداد کا مسئلہ جو ہے کورٹ میں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دی، اور آج ہم جو ہے دولت مند ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل نے تمہیں فرش سے عرش تک کا جو ہے تمہارا سفر طے کر دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقے سے تاج تک جو کہ پہنچایا ہے، تو کیا اللہ عز و جل کی ناشکری کرنا یہ صحیح ہے؟ کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو پہلے غریب تھے، پھر اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا، لیکن یہی غریب جب مال و دولت کے جو کہ معاملات میں آ جاتا ہے، جب امیر ہو جاتا ہے، تو اللہ عز و جل کی عبادت سے اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بندہ ہوتا ہے جو پریشانی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، یا پھر بیماری کی حالت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مسجدوں میں پڑا رہا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا کہ اللہ عز و جل میری یہ پریشانی دور کر دے، یہ بیماری دور کر دے، یہ غربت دور کر دے، مجھے امیر بنا دے، مجھے پیسے والا بنا دے، میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے کاروبار چلنے لگ جائے۔ اور یہی وہ بندہ ہوتا ہے جب کاروبار چلنے لگ جاتے ہیں، جب برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو یہی بندہ کاروبار کے نام پر، اپنے بزی شیڈیول کے نام پر، اپنے اور کسی مصروفیت کے نام پر اللہ عز و جل کی عبادت سے یکسر غافل ہو جاتا ہے، یہ مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے، یہ اللہ عز و جل کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں کو قضا کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کاروبار کے نام پر، جس کاروبار میں اللہ عز و جل نے اس کو برکت عطا کی، اسی کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر بندہ جو کہ عبادت سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، غربت، تمام تر تکالیفوں میں جس رب کائنات نے تمہیں ابھارا ہے، تمام پریشانیوں سے جس نے جو کہ تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، آج اسی کی ناشکری کرتے ہوئے، اسی کی عبادت سے جی چرانا، جس رب نے تمہیں غریب سے امیر بنایا ہے، اسی رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے سے جی چرانا، دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک جو کہ ماشاءاللہ نوجوان کا جو کہ میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ اس نے جو نیت کی تھی، اللہ عز و جل نے جو اس کو کامیابی عطا فرمائی، اس نیت کی برکت سے اسے کامیابی ملی، اور اس نے جو نیت کی تھی اس کو اس نے پورا بھی کیا۔ میرے رشتہ دار ہیں، میں پرسنل اپنی بات کر رہا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، میرا چچیرا بھائی ہے جو گورنمنٹ جاب کے تعلق سے جو کہ وہ پریکٹس کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، اور اس نے جو کہ یہ نیت کی تھی، اس نے کہا تھا کہ بھیا اگر مجھے یہ جاب لگ گئی، آپ دعا کرو مجھے یہ گورنمنٹ جاب مجھے مل جائے، تو میں جو ہے اپنی یہ گورنمنٹ جاب لگنے کے بعد جو میری پہلی تنخواہ ہوگی، یہ پوری کی پوری پہلی تنخواہ پوری کی پوری اللہ عز و جل کی راہ میں جو ہے میں دے دوں گا، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ ہر مہینے جو بھی انشاءاللہ مجھ سے ہوتا رہے گا میں اللہ عز و جل کی راہ میں دیتا رہوں گا۔ اچھی نیت تھی، اللہ عز و جل نے اس کی اچھی نیت کی برکت سے جو ہے اسے جاب عطا کی۔ اب جاب ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پریشانیاں جب دور ہوتی ہیں، قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جو قارون اپنے خزانوں کے تعلق سے مشہور تھا، اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہی تو ہوا تھا کہ جب اللہ عز و جل نے اسے بے شمار دولت عطا کی، اس کے قارون کے خزانوں کے تعلق سے آپ نے سنا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی، خزانوں کی چابیاں صرف اتنی تھی کہ اس کو جو ہے 40 افراد جو ہے اس کو اٹھایا کرتے تھے، 40 پہلوان جو ہے اس کے صندوقوں کو اٹھایا کرتے تھے، طاقتور لوگ، اتنی جو کہ اس کے خزانوں کی چابیاں تھی، سوچی اس کی دولت کتنی ہوگی۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم اس کو سنایا، جب اس نے زکوٰۃ کا کاؤنٹ کیا، 10% اس وقت زکوٰۃ تھی، ابھی ہمارے لیے 2.5% ہے، ان کے زمانے میں 10% زکوٰۃ اس کو نکالنا تھی، تو 10% نکالنے کے بعد جب اس نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنی ساری دولت جو کہ میری جا رہی ہے، حالانکہ 10% جب نکالنا کب ہے؟ جب اس کے پاس 100% اتنی بڑی جو کہ دولت تھی۔ یہ سوچتے نہیں ہیں لوگ کہ میں اتنی کیوں دوں، میں اتنی زیادہ رقم کیوں دوں؟ ارے اس سے کئی زیادہ رقم تجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تبھی تو جو کہ اس میں سے کچھ جو کہ اللہ عز و جل کی راہ میں دینے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو یہی ہوا قارون کے ساتھ کہ اس نے جو کہ پھر جو کہ اپنے دولت کو دینے سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنے کے لیے جو کہ اس نے ایک عورت کو جو کہ خریدا، اس عورت کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے غلط الزام لگانے کا جو کہ اس کو سازش رچی، آخر کو وہی ذلیل و خوار ہوا، وہی زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم پریشانیوں میں اللہ عز کو یاد کرتے ہیں، غربت میں اللہ عز کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، برکت آ جاتی ہے، تو اللہ کی راہ میں 100 روپے خرچ کرنے سے ہم جی چراتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو ہے ہم پیسہ دینے سے اپنے آپ کو اتنا جو کہ جی چرا رہے ہیں کہ وہ اللہ عز و چاہے مسجد کا معاملہ ہو۔ دیکھیے آج لوگوں کے مینٹلٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو، مینٹلٹی میں نہیں کہتا ہر ایک جو کہ اس طرح کا ہے، لیکن آج لوگوں کی مینٹلٹی دیکھیے، کہیں پر بھی مسلمان پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے جو کہ فضول کاموں میں جو کہ اڑائے جا رہے ہیں، پٹاخوں میں اڑائے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن میں اڑائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے معاملات میں۔ وہاں پر اسراف کا کوئی ذہن ہوتا نہیں ہے، وہاں پر جو کہ ایکسٹرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تب جو کہ اسراف جو کہ کسی کو یاد نہیں ہوتا، تب فضول خرچی کسی کو یاد نہیں آتی۔ جیسے ہی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے، جیسے نبی کے نام پر خرچہ کرنے کی بات آتی ہے، فضول خرچی جو کہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا پیسہ میں کہاں سے دوں؟ اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے، اتنے پیسے میں کہاں سے لا کر کے دوں؟ میرے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، لیکن وہی پریشانیاں تب رفع دفع ہو جاتی ہیں جب اپنے خواہشات کو پوری کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ مسجد کو دینا ہے تو بولے مسجد کو پیسہ دے کو لگتا ہے اتنا، مسجد میں کیا ہے؟ بولے امام صاحب کی پیمنٹ ہے، بولے مؤذن تو ہے نہیں، اپنے مسجد میں تو ہے ہی نہیں، لیکن کئی جگہ پر مؤذن ہوتے تو مؤذن کی تنخواہ بہت ہو گیا، مشکل سے بولے 10-12 ہزار روپے مسجد کا خرچہ ہوگا، 15-20 ہزار خرچہ ہوگا، باقی پیسہ دے کو لگتا ہے مسجد کو، باقی مینٹیننس کے کام کون کرے گا؟ مسجد میں دینا ہے تو یہ ذہن ہے۔ مدرسے کو اگر دینے کی بات کہیں، مدرسہ، ارے مدرسے کو کیا پیسے دینے کے، دھندے کھول کے بیٹھے بولے لوگوں نے۔ یہ دین کی تعلیم جہاں پر دی جا رہی ہے اس کو تم دھندا کہہ رہے ہو، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ آج اسکول کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر لاکھوں اربوں روپے کا اولا ڈال ہو رہا ہے، اس کے نام پر جو کہ لاکھوں روپیہ خرچ لوگ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے، اور جہاں پر دینی مدرسے کی بات آ رہی ہے، مدرسے کو دینے کی بات آ رہی ہے، تو بے شرم مسلمان اپنی زبان سے بولتے ہوئے نظر آئے، دھندے کھول کے بیٹھے بولے لوگوں نے۔ مدرسے کو اگر آپ دھندا سمجھ رہے ہو تو یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے، آپ کے دماغ میں عجیب بیماری اور کیڑا لگ چکا ہے، جو علمی مدارس کو جو کہ آپ دھندے کا نام دے رہے ہیں۔ کرنے والے جو گھپلے کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، گھپلے کرنے والے اپنی جگہ ہیں، آپ پرٹیکولر کسی ایک شخص کو جو کہ پکڑ کر کے بولیے، لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس کے بارے میں بکواس نہیں کر سکتے۔ خاص کر عالم دین کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، اللہ عز و جل کی کتابوں کے بارے میں، دین کے تعلق سے آپ کو عقائد کے مسئلے پتہ نہیں ہے جناب، آپ کو کفریات کے مسئلے پتہ نہیں ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، کسی نے اگر کسی عالم دین کی توہین کی، کسی نے کسی عالم دین کی توہین کی، عالم دین کو حقیر سمجھے، کیا ہے بولے عالم ہے، عالم ہے، کیا ہے عالم تو ہے، عالم دین کو جو کہ قرآن و حدیث کا علم جاننے والا، حقیقت میں جو عالم دین ہے، اور اس کو تم نے اگر حقیر جانا تو تمہارا ایمان غارت ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کا ایمان چلا جائے گا، آن دی اسپاٹ آپ کافر ہو جاؤ گے۔ علماء کی توہین کرنا، اسی طرح سے قرآن پاک کی کسی آیت کی توہین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین، اذان دے رہا ہے کوئی، اذان کا مذاق اڑا دیا کسی نے، اذان کی توہین کرنا کفر ہے۔ مسائل آپ کو پتہ نہیں ہے جناب، آپ دنیاوی جو کہ پڑھائی پڑھ کے اپنے آپ کو اتنا شانہ سمجھ رہے ہو کہ آپ دین کو جو کہ حقیر سمجھ رہے ہو، آپ دینی تعلیم کو حقیر سمجھ رہے ہو، اور اس چکر میں جو ہے اپنی زبان سے آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کا ایمان یوں چلا جا رہا ہے، آپ کو خبر تک نہیں پڑ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے کہ مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ زبان کے بے باکی، زبان کے بے باکی، کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ مسجد کے چندے کے تعلق سے کیا معلوم کتنا چندہ ہوتا، کتنا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، کتنا پیسہ جو کہ کوئی اپنے جیب میں ڈال کے لے جا رہا ہے۔ مسجد کمیٹی پر اعتراض کرنا، مدرسے کے تعلق سے مدرسے کے جو ہے مولانا پر اعتراض کرنا۔ الغرض مسلمانوں کا یہ مینٹلی حال ایسا ہو چکا ہے کہ دین کے تعلق سے، دینی معاملات میں جہاں پر بھی پیسہ دینے کی بات آتی ہے وہاں پر شک آ جاتا ہے، وہاں پر جو ہے جیب کے پاکٹ جو ہے ہمارے جیب یہ بند ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر فضول خرچی کی بات آتی ہے، جہاں پر جو کہ فضول رسم و رواج، شادی کے موقع پر ارمان کے نام پر جو فضول رسم و رواج چل رہے ہیں، ڈی جے ڈولبی کے نام پر، پٹاخوں کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی جو کہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ دینے کی بات آتی ہے اللہ کے گھر میں تو یہاں پہ مسئلے آ جاتے ہیں، یہاں پر گھر کی پریشانی آ جاتی ہیں۔ اس مہینے میرا ذرا ہاتھ تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، اب تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں 1 دو گے میں تمہیں 10 دوں گا۔ ہاتھ تنگ ہے تو اب اللہ کی راہ میں دینا ہے، بلکہ روکنا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے سے، روکنے سے اپنے آپ کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی اگر دنیا میں جو کہ آپ کو اگر کوئی ایسا چانس دے کہ بھائی تمہاری پریشانی چل رہی ہے تم مجھے 100 دو، میں تمہیں اس کے بدلے 1000 دوں گا، کیا تم اس کو 100 نہیں دو گے؟ تم کیا بولو گے؟ بھائی میری پریشانی چل رہی ہے، میں 100 دے دیتا ہوں، مجھے 100 کے بدلے 1000 مل رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کے ٹائم میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بولے کہ واپس 2 جمعہ کے بعد گھوم پھر کے چندے کا ٹاپک واپس چل لیے۔ میں اس لیے یہ ٹاپک لے رہا ہوں کہ بھیا آپ یہ حقیقت سمجھ لو، چندے کے بغیر آپ کی مسجد بھی نہیں چلے گی،
نہ ہی دین کی خدمتیں ہوں گی، نہ ہی بڑے بڑے مدرسے چلیں گے، نہ ہی آپ کے آنے والی نسلوں کو عالم حافظ یہ ملیں گے، جب تک آپ مسلمان، میں، آپ، ہم سب جب اپنے اللہ کی راہ میں جو کہ اپنی رقم کو پیش نہیں کریں گے۔ تو چندے کا ٹاپک یہ ہمیشہ سے ضروری ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے اعلانات فرمائے ہیں، تو یہ سنت ہے چندے کے بارے میں لوگوں کو ذہن دینا، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کے لیے لوگوں کو ذہن دینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس کو بھی اگر کوئی ٹینشن میں آ جائے، ارے کیا بار بار چندے کے بارے میں بول رہے، تو میں تو بولتا ہوں پکا جا کے علاج کراؤ اپنا، کہ دین کی بات تم کو سننے کا جو ہے تمہارے اندر اسٹیمنا ہی ختم ہو گیا، کیپیسٹی ہی نہیں ہے دین کی بات سننے کی، اچھی باتیں سننے کا جو کہ ذہن خراب ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے 2 جمعہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا چندے کے تعلق سے، تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ کلیکشن مسجد کا جو ہے لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا ہے، محلے والوں نے، اللہ آپ کو خوب برکت دے۔